پاکستان کا آئین یہی کہتا ہے کہ یہاں حاکمیت اللہ رب کریم کا ہے، ہمارے قانون کا ماخذ قرآن اور سنت، ہمارے ملک میں ربا نہیں ہوگا، ہمارے ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت ہوگی، یہ ساری چیزیں ہمارے آئین میں موجود ہے۔ لیکن 75 سالوں سے ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ پاکستان کے لوگوں نے حقیقی معنوں میں اللہ کا دن نفاذ کی صورت میں دیکھا ہو۔ نہ عدالتوں میں اللہ کا نظام، نہ معیشت میں اللہ کا نظام، نہ تعلیمی اداروں میں وہ نور نظر آیا، نہ سیاست میں وہ نظام۔ اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال ہم ایک ہی لفظ سنتے ہیں ہر حکمران سے کہ حالات خراب ہے، پاکستان خطرے سے دوچار ہے۔ اور آج بھی اگر آپ اخبارات اٹھا کر پڑھیں اور دیکھیں، یہی فقرہ آپ کو ملے گا کہ حالات خراب ہے، ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنا ہے، ہمیں کچھ کڑوا فیصلے کرنا ہے، معیشت خراب ہے، امن و امان خراب ہے، روزگار تباہ حال ہے۔ سوال یہ ہے کہ 75 سالوں میں یہ تباہی اور بربادی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی تو ہوگا نا اس کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار۔ غریب آدمی نہیں ہے، ملک سے محبت کرتا ہے، مزدور نہیں ہے، وہ محنت کر کے بچوں کو رزق حلال کماتا ہے۔ اس ملک کی تباہی اور بربادی کے 100% ذمہ دار وہی لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اختیارات سے نوازا، حکومتوں سے نوازا، اور انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو کام کیا لیکن ملک کے لیے نہیں کیا۔ نہ اس ملک کے جغرافیہ کو سنبھال سکے، نہ اس ملک کے نظریے کے ساتھ وفاداری کر سکے، نہ پاکستانی قوم کو ایک پاکستانی ملت اور قوم بنا سکے۔ اور آج بھی اس ملک میں خوف ہے، آج بھی اس ملک میں بدامنی ہے، آج بھی اس ملک میں نہ سرکاری لوگ محفوظ ہے نہ سویلین محفوظ ہے۔ روز ہمارے فوجی نوجوانوں کے لاشیں بھی گرتی ہیں اور روز سویلین کی بے لاشیں۔ آج سندھ میں ریاست کے اندر ڈاکو نے ایک ریاست بنائی ہے، آج KPK اور قبائلی علاقوں میں دشمن نظر نہیں آ رہا ہے لیکن روز ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک طرف امن و امان خراب ہو اور دوسرے طرف معیشت تباہ ہو تو اس پاکستان کا کیا ہوگا؟ آج تو 100% ہماری حکمرانوں نے ملک کی معیشت IMF کے حوالے کیا ہے، ہمارا سارا نظام اب وہ چلا رہا ہے۔ نئی حکومت بنی، بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، کم از کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ اگر ہماری حکومت بنی تو ہم قوم کو 300 یونٹ بجلی دیں گے۔ آج کس طرح وزیر اعظم اعلان کرتا ہے کہ ہم بجلی کی فی یونٹ میں اضافہ کریں گے۔ بابا، آپ کو لوگوں نے اگر ووٹ دیا ہے تو اس لیے دیا تھا کہ آپ نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے، بجلی فی یونٹ قیمت میں اضافے کے لیے نہیں، گیس کی قیمتوں میں اضافے کے لیے نہیں۔ آج اخبارات گواہ ہے کہ وزیر اعظم نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلا کر ایک ہی اعلان کیا ہے کہ ہم مل کر IMF کے غلامی کریں گے، ہم مل کر ملک کو IMF کے ڈکٹیشن پر چلائیں گے۔ چند بلین کے لیے انہوں نے اس ملک کو امریکہ کے حوالے کیا ہے، ان کے ایڈوائس پر چلا رہے ہیں۔ آج کلم کلہ امریکی ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی سیاست پر تبصرے کر رہے ہیں، تو ہم کیسے آزاد ملک ہے کہ ہماری معیشت کا فیصلہ بھی IMF، ہماری سیاست کے فتوے بھی امریکہ دے؟ تو پھر اس الیکشن کے نام پر 50 ارب سے زیادہ خرچ کر کے اتنا بڑا فراڈ اور اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کھیلا گیا؟ کہ اگر آپ قومی اسمبلی میں فیصلے نہیں کر سکتے، اگر آپ کا کیبنٹ آزاد نہیں ہے، آپ کا صدر آزاد نہیں ہے، وزیر اعظم آزاد نہیں ہے، آپ کا خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے، پھر کیسے ہم ہر سال 14 اگست مناتے ہیں؟
میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، مجھے افسوس ہے کہ آج ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اس حکومت کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہے IMF کے غلامی کے علاوہ۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ کرپشن کو کنٹرول کرتے، ہونا چاہیے تھا کہ چھوٹا کابینہ بناتے، چاہیے تھا پروٹوکول کلچر ختم کرتے، چاہیے تھا غیر ترقیاتی اخراجات کم کرتے، چاہیے تھا بڑوں سے لے کر غریب کے گھر تک پہنچاتے، لیکن ان ریفارمز کی بجائے انہوں نے آنکھیں بند کر کے IMF کے ایڈوائس پر ملک چلانا شروع کیا ہے۔ اور آئندہ 3-4 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں لوگوں کے لیے جینا مشکل ہوگا، سانس لینا مشکل ہوگا، بچوں کو پڑھانا مشکل ہوگا، کپڑے پہنانا مشکل ہوگا، قبر کے لیے جگہ نہیں ملے گی اور پہنانے کے لیے کفن نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ IMF کے کہنے پر مزید قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، ہم ریزسٹنس کریں گے، ہم مخالفت کریں گے، عوام کے ہاتھ اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ 22 بار IMF سے قرضے لیے گئے، پہلے تو اس کو قرضوں کا آڈٹ کیا جائے، وہ کس نے کہے ہیں؟ آپ کے بینکوں، آپ کے جائیدادوں میں، آپ کے کارخانوں میں، آپ کے بینک بیلنس میں اضافہ، لیکن پاکستان کے غریب عوام کے لیے کڑوے اور تلخ فیصلوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں تو آج بھی یہی کہتا ہوں کہ قوم قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن اس سے پہلے اشرافیت قربانی دے۔ ورلڈ بینک کا رپورٹ ہے کہ 17.7 بلین ڈالر پاکستان کے اشرافیہ کہا جاتی ہے، پہلے ان کو کنٹرول کرے، بنجر زمینوں کو آباد کرے، IPPs کے معاہدے جو اس قوم کے ہاتھوں میں بین الاقوامی ہتھکڑیاں ڈالی گئی، ان معاہدوں پر نظر ثانی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو معدنیات سے نوازا، موسموں سے نوازا، زرعی زمینوں سے نوازا، 1000 کلومیٹر ساحل سے نوازا، سونے اور چاندی سے نوازا، ہر چیز موجود ہے، لیکن مس مینجمنٹ اور کرپشن کی وجہ سے ہمارا PIA بھی خسارے میں، ریلوے بھی خسارے میں، PTCL بھی خسارے میں، ہر ادارہ خسارے سے دوچار ہے۔ ہماری اس تباہی اور بربادی کی ذمہ دار بھی یہی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں بار بار موقع دیا، ہر بار انہوں نے قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ اس بار تو الیکشن بھی برائے نام تھا، الیکشن کے نام پر سلیکشن ہوا ہے، داندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت بنی وہ بننے سے پہلے ہی متنازعہ بن گئی۔ یہ چلنے والی کمپنی نہیں ہے، یہ پرانے لوگ ہیں جن کو ایک بار نہیں 4 بار اس قوم نے دیکھا ہے۔ ہم پاکستان کے حکومت کو اس وقت یہی دعوت دیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کرو، کرپشن سے توبہ کرو، جھوٹ سے توبہ کرو، ظلم سے توبہ کرو، جو حلف اٹھایا ہے اس حلف کے تقاضوں کو پورا کرو۔ IMF اور ورلڈ بینک کی طرف جانے کی بجائے سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کرو، آپ دیانتدار بن جائے، لوگ اتنا ٹیکسز آپ کو دیں گے، ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہم دینے والی قوم بن سکتی ہے۔ لیکن قوم ٹیکس کیوں دے؟ جب ان کو یقین ہو کہ اس میں کرپشن ہوتا ہے، غبن ہوتا ہے، قوم پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ پہلے وہ جو قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پر پیسہ جمع کیا گیا تھا، اس کا حساب کتاب تو دو نا۔ فرینڈز آف پاکستان نے جو پیسے دیے تھے ان کا حساب کتاب تو دو نا۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، ہم کل بھی یہی کہتے تھے اور آج پھر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک اور ہماری قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس ملک میں اللہ کا دین نافذ نہ ہو، جب تک اس ملک میں شریعت کی حکمرانی نہ ہو، جب تک اس ملک میں حقیقی معنوں میں اللہ کی حاکمیت قائم نہ ہو، جب تک اس ملک میں سودی نظام کا خاتمہ نہ ہو۔ جماعت اسلامی پوری قوم سے اس انقلابی نظام کے لیے تعاون چاہتی ہے۔ ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہم مقابلے کے میدان میں کھڑے ہیں، اس لیے قوم سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں
کہ ان آزمائے ہوئے لوگوں کو، ان چلے ہوئے کارتوسوں کو، ان سے نجات کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، ہم ہر مشکل میں آپ کے گلی اور کوچوں میں، آپ کے در اور دروازے پر حاضر ہوتے ہیں۔ ہم نے ہر مصیبت کے وقت میں اپنی قوم کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہو تو جماعت اسلامی کرپشن فری جماعت ہے۔ اس ملک میں قرآن اور سنت کا نفاذ چاہتے ہو تو قرآن اور سنت کا لمبردار جماعت صرف جماعت اسلامی ہے۔ اس افطار کے وقت میں اپنی قوم سے اپیل کروں گا کہ اس وقت غزہ کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہاں کے بچے، وہاں کے مائیں، وہاں کے بیٹیاں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ 31,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے، بڑی تعداد میں مساجد شہید ہو گئے، لوگوں کو کھجور کا دانہ میسر نہیں ہے۔ ہمارے لوگ وہاں پر گئے ہیں، کھجور کا دانہ ڈاکٹر کو مل جائے تو وہ خود افطار کی بجائے اپنے مریض کو دیتے ہیں، پانی کے 2 گھونٹ سے افطار کرتے ہیں۔ عزیمت کے پہاڑ، صبر اور استقلال کے پہاڑ، جنہوں نے ماضی کی یادگاروں کو دوبارہ زندہ کیا، ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لیکن میں پاکستان کی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ 25 کروڑ کے نمائندگی کرتے ہوئے اس حکومت کو غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ 58 اسلامی ممالک کو غزہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر امریکہ اور جرمنی اور فرانس اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں اور نہیں شرماتے ہیں، اس قتل عام پر خاموشی اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ اس قتل عام کے لیے اسلحہ دیتا ہے، ڈالر دیتا ہے، شاباش دیتا ہے، آخر ہمارے بزدل حکمران کیوں غزہ کے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا ہے؟ آج کی اس افطار پارٹی میں میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے اسرائیلی مصنوعات اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے کمپنیوں کے مصنوعات پر پابندی نہیں لگائی، لیکن قوم بائیکاٹ کرے۔ گلی اور کوچے کے دکانوں میں ان کی چیزیں موجود ہے۔ آپ اگر وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو کم از کم ادھر بیٹھ کر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے درد کو کم کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں کے نتیجے میں بھی اور اپنی غیرت اور حمیت کی صورت میں بھی میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مقدس جہاد میں پاکستانی بھائی غزہ کے لوگوں کا ساتھ دیں گے اور اس ملک کو اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے جماعت اسلامی کے اس جدوجہد کا دست و پا بنیں گے۔